الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله تعالى في الأرض وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمدی یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محفل زینت محفل پیکر اخلاص جانشین شیخ القرآن برادر مکرم حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج کے ارد گرد موجود، مجمع میں موجود میرے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، میرے محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیز طلبہ، ساتھیوں،
آج جامعہ اشاعت الاسلام اٹک شہر میں توحید و سنت کانفرنس میں میں بھی اور آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو، اس اجتماع کو، مل بیٹھنے کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کافی سارا وقت گزر چکا ہے، زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی مقصود نہیں ہے، نہ ہی کوئی لمبی چوڑی گفتگو یا بیان مقصود ہے۔ چند ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ طبیعت میری آج بہت زیادہ خراب تھی، میں نے کل ایک لمبا سفر آگے باغ کا، آزاد کشمیر کا بھی کرنا ہے، گلے میں بھی تکلیف تھی، حضرت کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں جامعہ اشاعت الاسلام ہو یا دارالعلوم تعلیم القرآن ہو، یہ وہ اسٹیج ہیں، یہ وہ ذمہ دار جگہ ہے کہ جہاں ہر آنے والا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یقین جانیے یہی وہ اسٹیج ہیں کہ جہاں سے توحید اور سنت کی روشنی پھوٹی اور اس کی کرنیں پوری دنیا کے اندر جا پہنچی۔ آج جو اچھا سازگار ماحول ہمیں مل رہا ہے، کہیں توحید و سنت کے متوالے ہمیں مل رہے ہیں، تو وہ اس اسٹیج کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سارے عمل کا ثواب بانی دارالعلوم مجاہد ملت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دے۔ اللہ ان کو ابدی سکون نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ بخل نہ کیا کرو آمین کہنے میں۔ آج آپ اس طرح آمین کہیں گے، کل آپ کے لیے دعا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے اور کن مراحل سے یہ لوگ گزرے ہیں، کیسے حالات سے یہ گزرے ہیں، اور آج تک انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی استقامت کو، ان کی جرأت کو، ان کی بہادری کو، ان کے حوصلے کو، ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور حضرت بزبان قال آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ یہ نواب بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹے کا صدمہ برداشت کر کے پھر بھی ان مدارس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ لاؤ اتنی بڑی ہمت اور اتنا بڑا آدمی حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان کو، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن جو چیز وراثت میں ملی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے یہ سارے غم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، اور اللہ ان کے بچوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو ہر وقت حاضر ہیں، ہمارا خون بھی حاضر ہے حضرت کے لیے اور حضرت کے خاندان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، اور دارالعلوم تعلیم القرآن اور جامعہ اشاعت الاسلام کے لیے۔ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا،
اللہ کی قسم اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے قابل احترام سامعین، میرے بعد آپ سے مفسر قرآن، محقق دوران، میرے برادر مکرم حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب زید مجدہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند ضروری باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو، پوری رات کا بیان ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری زبان سے کوئی ایسے جملے کہلوا دے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے خیر کے اور بہتری کے فیصلے ہوتے ہیں تو پوری رات کی تقریر نہیں، 1 گھنٹے کا بیان نہیں، ایک جملہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ باتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں، بالکل توجہ سے۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھا کریں۔ خیر ہمارا ادب نہ بھی کریں لیکن مسجد کا ادب ضرور کریں۔ الدین کلہ ادب، دین نام ادب کا ہے۔ یہ چلت پھرے تو اور آپس میں کانا پھوسیاں اور ادھر ادھر دیکھنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس طرح کی لاپرواہی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ علماء فرماتے کی طرف دے ادب کر بے ادبی سے آباز، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ با ادب باش تا بزرگ شوی کے بزرگی نتیجہ ادب است۔ با ادب بن جا تاکہ تجھے بزرگی ملے، یہ بزرگی ادب کا نتیجہ ہے۔ آج نہیں رہا ہمارے اندر ادب۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضور کے شہر کے امام، مسجد نبوی کے امام، جب بھی مسجد کے دروازے پہ آتے تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا۔ ساتھی پوچھتے حضرت کیا بات ہے، جب بھی آپ مسجد کے گیٹ پہ آتے ہیں تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے؟ فرماتے ساتھیوں ڈر لگتا ہے، اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، کہیں اللہ کے گھر کی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سبق پڑھا رہے ہیں تو آپ کی داڑھی میں تنکا تھا، ایک شاگرد اٹھا، تنکا اٹھایا، مسجد میں پھینک دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تنکا اٹھایا اور مسجد کے دروازے سے باہر پھینک کے فرمایا جو تنکا بخاری کی داڑھی میں اچھا نہیں لگتا وہ اللہ کے گھر میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب کئی لوگ مسجد میں نسوار ڈال لیتے ہیں اور نسوار کو بھی پھر مسجد کی چٹائیوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں رہا ہمارے اندر، میری باتوں سے ناراض نہ ہو۔ جب تک ادب نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ بات بنتی ادب سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اب ادب پہ بات آ گئی سونی لو۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جوڑا مسلمان ہو جاتا ہے، خاوند بیوی، نئے نئے مسلمان ہوئے کے لیے، تو دیکھا ایک آدمی آواز لگا رہا ہے اللہ کا کلام لے لو، اللہ کا کلام لے لو۔ اس نے بجائے کچھ سودا خریدنے کے اللہ کا کلام لے لیا، سر پہ رکھا، گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا تو اور کچھ لے کے نہیں آیا، اللہ کا کلام لے کے آیا ہوں۔ میں اللہ کے بندے ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کا کلام کہاں سنبھالیں گے؟ اگر ہم سے بے ادبی ہوگی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بڑا پریشان ہوا خاوند، تو خاوند نے ایک بات کہی کہ ایک رات گزارنی، اب ایسا کرتے ہیں تو بھی قربانی دے، میں بھی قربانی دیتی ہوں، آدھی رات تو باوضو ہو کے اس کو اپنے سر پہ رکھ کر کھڑی رہے اور آدھی رات میں باوضو ہو کے اس کو اپنے سر پہ رکھ کر کھڑا رہوں گا۔ آدھی رات بیوی کھڑی رہی، آدھی رات خاوند کھڑا رہا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو دونوں قرآن کے حافظ تھے، قرآن کو کا ادب کیا تو اللہ نے قرآن سینے میں اتار دیا۔ آج جو اندر قرآن موجود ہے بے ادبی کی وجہ سے وہ بھی نکلتا جا رہا ہے، وہ بھی اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمارے اکابر میں تو کمال درجے کا ادب احترام ہوتا تھا۔ دیوبند میں ایک استاد سبق پڑھا رہے تھے تو بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں حضرت تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی، آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں؟
سبق چھوڑ دیں، کل پڑھا لیں۔ فرمایا تکلیف کوئی بھی نہیں ہے، میرے استادوں کا بیٹا سامنے آ جاتا میں احتراماً کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آج استاد کا کوئی احترام نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتے، گپیں لگاتے ہیں اپنے استادوں سے، مذاق کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اس لیے وہ فیض علم کا حاصل نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنے والد محترم سے سنا کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دریا میں کوئی پروگرام تھا، کوئی نکاح کی تقریب تھی، اتنے میں معلوم ہوا کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ برہنہ پاؤں حضرت دوڑتے ہوئے اپنے استاد کے سامنے گئے۔ تو میرے بھائیوں بڑے سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، ایک غیر سنجیدہ ہماری قومی اسمبلی کافی ہے، ہاں وہاں جو بکواسات ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کافی ہے، اب مسجد میں سنجیدگی اختیار کریں۔ میں اپنی تقریر کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان میں 2 قوتیں پیدا فرمائی ہیں۔ کتنی قوتیں؟ میرا یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے، اور میری عادت نہیں ہے کہ میں مجمع کے اوپر سے گزر جاؤں، میں دیکھتا رہتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں سے گزروں اور کچھ نقوش چھوڑ کے جاؤں۔ انسان کو اللہ نے 2 قوتوں سے نوازا ہے، اور یہ دونوں قوتیں میرے اندر بھی ہیں اور آپ کے اندر بھی ہیں۔ ایک ہے قوت محبت اور ایک ہے قوت غضب، غصے والی قوت۔ یہ میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر محبت والی قوت نہیں ہے۔ یہ دونوں قوتوں کا خالق کون ہے؟ میری طرف دیکھیں، دونوں قوتوں کا خالق کون ہے؟ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اور ہمارے اندر یہ دونوں قوتیں بھی کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ کی اللہ کی کا نام بڑے ڈھیلے انداز سے لے رہے ہیں، دل سے کہو اللہ۔ نہیں، ادھر سے نہیں کہا آپ نے، دل سے کہو اللہ۔ دل میں جگہ دو اللہ کو اپنا محبوب بناؤ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ، میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ اللہ کی لذت محسوس کرو، اور یہ لذت تب محسوس ہوگی کہ دل میں اللہ آئے گا۔ جب دل میں اللہ نہیں ہوگا تو زبان پہ لذت نہیں محسوس ہو سکتی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں قوتوں کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے۔ توحید و سنت کانفرنس ہے، اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دونوں قوتوں کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق یا بنانے والے کی مرضی کے مطابق؟ کہ جس رب نے، جس خالق نے یہ 2 قوتیں بنائی ہیں، مرضی اس کی چلے گی یا ہم اپنی مرضی چلائیں گے؟ آج یہ مجھے تنگ کرتا ہے، بس یہاں تک پہنچے، باہر کیا ضرورت ہے؟ جو باہر ہیں ان کو کہو اندر آ جائیں بس۔ یہ جو یہاں سر کے ساتھ لگاتے ہیں نا، یہ سر میں درد ہوتا ہے۔ یہ تقریر کے لیے نہیں ہے، اصل میں یہ صرف نماز کے لیے۔ ان دونوں قوتوں کو آج لوگ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اس لیے معاشرے میں بگاڑ ہے۔ محبت کی قوت بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، اور روزمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں، اور غصے والی قوت بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوت محبت کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ قوت محبت کے 3 مصرف ہیں، 3 جگہ ہیں جہاں قوت محبت کو استعمال کرنا ہے۔ سنو، پہلی جگہ رحمان، دوسری جگہ حزب الرحمان، تیسری جگہ اعمال رحمان۔ ہماری محبت ہو تو اللہ سے۔ رحمان کس کی صفت ہے؟ سارے بولو، کس کی صفت ہے؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ سارے اللہ کے نام ہیں، رب کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، یہ صفات کس کی ہیں؟ تو پہلا مصرف، پہلی جگہ رحمان۔ ہم نے اپنی محبت کا مرکز کس کو بنانا ہے؟ دوسری جگہ حزب الرحمان، رحمان کی پارٹی، جن کو اللہ نے کہا یہ میری پارٹی ہے نا، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا جتھا ہے۔ اور تیسری چیز اعمال رحمان،
وہ اعمال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہماری محبت ان اعمال سے ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا؟ رحمان۔ ہماری محبت کس سے ہو؟ اللہ سے۔ اب آپ کہیں گے جی دنیا میں تو یہ طریقہ کار ہے کہ محبت تب کی جاتی ہے کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کمالات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی قربت نصیب ہو تو تب ایک دوسرے سے لوگ محبت کرتے ہیں نا۔ 4 اسباب لوگ بیان کرتے ہیں نا محبت کے، ان میں پہلا سبب خوبصورتی ہے، دوسرا سبب کمال ہے، تیسرا سبب احسان ہے، چوتھا سبب قرابت ہے۔ ان 4 اسباب کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب آئیے ذرا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ محبت کا معیار اگر جمال ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت بھی کون ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور کون؟ قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، ربا پھر روشنی کس کی ہوگی؟ اللہ کا قرآن جواب دے کر کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر روشنی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اگر محبت کا معیار خوبصورتی ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ جس رب نے جناب یوسف کو حسن دیا، یوں سمجھیے کہ 10 حصے اللہ نے حسن کے بنائے، ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات پہ تقسیم کیا، 9 حصے حسن کے جناب یوسف کو دیے۔ جس رب نے یوسف کو حسن دیا وہ رب خود کتنا حسین ہوگا، اور جس رب نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یہ بڑا مختصر سا درود ہے، پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ بہت کم لوگ درود پڑھتے ہیں نا، رسمی سے بس صلی اللہ کہہ دیتے ہیں، آگے بھی نہیں پڑھتے، بس اتنا ہی۔ رسمی طور پر درود نہ پڑھا کرو، ٹھیک ٹھاک درود پڑھا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ساری زندگی آپ پہ درود پڑھنے میں وقف کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اگر تو اس طرح کرے گا تو اللہ تیرے سارے غموں کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اگر محبت کا معیار خوبصورتی تو سب سے خوبصورت کون؟ جس رب نے اپنے محبوب کو حسن دیا، حسن بھی بے مثال دیا، اتنا اعلیٰ حسن دیا۔ چلو حسن محمد کی بات آ گئی تو سنائی دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرمائیں اپنے کسی کام میں لگے ہوئے، سیدہ عائشہ کی نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ پڑ گئی، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہ گئی، یوں نظریں جم گئی نا، نظریں۔ اللہ کے محبوب کی نگاہ اٹھی، عائشہ کے چہرے پہ پڑی، فرمانے لگے عائشہ کن خیالوں میں گم ہو، کدھر دیکھ رہی ہو؟ خیریت ہے؟ کدھر نظریں جمائی ہوئی ہیں؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری نگاہوں نے جو منظر دیکھا ہے زندگی میں ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ آج آپ کی پیشانی اور رخساروں پر پسینے کی بوندیں اور قطرات یوں چمکتی ہوئی نظر آ رہے ہیں جس طرح آسمان کے دامن میں ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے ابو قبیر حضلی کے اشعار یاد آ رہے ہیں، جس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے آپ ہیں۔ تو رسول اللہ متوجہ ہو کے فرمانے لگے عائشہ سناؤ تو صحیح وہ کون سے اشعار ہیں کہ جس کا مصداق تو نے مجھے بنا دیا۔ اب یہ تعریف کرنے والی کون ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی بھی اعلیٰ شوہر بھی اعلیٰ، بولو بیوی بھی اعلیٰ شوہر بھی اعلیٰ۔ بہت کم بیویاں تعریف کرتی ہیں، آپ کی بیویاں بھی تعریف کرتی ہیں کہ نہیں؟ بہت مشکل، بہت مشکل۔ یہ بیوی بھی اعلیٰ ہے شوہر بھی، بولو بیوی اتنی اعلیٰ کہ جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن اترا، بیوی اتنی اعلیٰ کہ جس کو اللہ کی طرف سے بارہا سلام آئے، بیوی اتنی اعلیٰ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عائشہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، فرش والے تہمت لگاتے ہیں، صفائیاں بھی فرش والے دیتے ہیں، تجھ پہ تہمت لگائی فرش والوں نے، عرش والا خود وکیل صفائی بن کے آیا۔ بڑے لوگ تھے، بڑا جملہ کہہ دیا۔
وہ سیدہ عائشہ تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيِّرِ حَیضَةٍ وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيِّرِ حَیضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْیَلٍ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ دیکھ کر میری وجدانی کیفیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر بیماری سے پاک پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر بیماری سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ، اس کو بھی اللہ نے ہر عیب اور ہر بیماری سے پاک پیدا کیا ہے۔ بعض اوقات والدین سے موروثی بیماریاں ٹکر جاتی ہیں نا انسان کو، تو آپ کی والدہ بھی ہر بیماری سے پاک۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے والدہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس دائیا کا دودھ پلایا جائے دودھ اچھا نہ ہو تو بچہ پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال، اللہ نے آپ کے لیے جس دائیا حلیمہ سعدیہ کے دودھ کا انتخاب کیا، اللہ نے اس کے دودھ کو بھی ہر بیماری سے پاک پیدا فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ۔ اکثر اہل علم بیٹھے ہیں لیکن جن کو عربی کا ذوق نہیں، اگر ان کا ذوق ہوتا تو اس جملے میں بڑا ہی کیف اور سرور ہے نا، بڑا مزہ آتا انہیں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ سُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کی لکیروں سے روشنی یوں پھوٹتی ہے، نمودار ہو رہی ہے جس طرح برسنے والے بادلوں سے روشنی نکلا کرتی ہے۔ یہ اشعار سننے کے بعد اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، شاید تجھے یہ اشعار سنا کر مجھے دیکھ کے اتنا لطف نہ آیا ہو جتنا مجھے سن کر اور تجھے دیکھ کے لطف آیا ہے۔ شخصیتی تعریفوں کے قابل تھی نا، تو پھر سیدہ فاطمہ پیچھے کیوں رہتی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ دنیا والوں چیلنج کرتی ہوں، جنہوں نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر کے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگ لی، پوری کائنات میں گھومے اور پھرے، مہنگی سے مہنگی عطر خریدیں، کوئی عطر انہیں اچھی نہیں لگے گی۔ کیسی اچھی لگے؟ بطیب رسول اللہ تاب نسیمہا، بطیب رسول اللہ تاب نسیمہا، فمل مسک والکافور والسندل الرطب۔ پوری کائنات میں آپ گھومیں اور پھریں، پھول کی پتیاں نظر آئیں گی، ان کی دھیمی دھیمی خوشبوئیں نظر آئیں گی، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا صلی اللہ۔ جس رب نے اپنے محبوب کو حسن دیا وہ رب خود کتنا حسین ہوگا۔ اگر محبت کا معیار، محبت کا سبب جمال ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ تو پھر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ دوسرا سبب محبت کا معیار اگر کمال ہے، جی فلاں آدمی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن ہے بڑا باکمال، تو لوگ اس سے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کا معیار کمال ہے تو سب سے باکمال ذات بھی کس کی؟ آج تک کوئی انجینئر ماہر کاریگر بغیر ستونوں کے چھت نہیں بنا سکا، اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے ساتوں آسمان کھڑے کر دیے، یہ کس کا کمال ہے؟ ذرا اور آپ کو کمال دکھاؤں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بھینسیں رکھنے والے ذمہ داروں، دودھ نکالتے وقت ذرا بھینس کی تخلیق میں بھی غور کرو۔ اللہ فرماتے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، کوئی پیر پلانے والا۔ ویسے تو ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، جی بھینس آج دودھ نہیں دیتی، کوئی تعویذ دے دو، کوئی دم کر دو، لیکن جب دودھ دے رہی ہوتی ہے پھر کبھی نہیں آتے۔
پھنستے ہیں تو پھر علماء کے پاس آتے ہیں، استاد جی کچھ کرو جی۔ رات کو 3 شرطیں طلاق دے کے صبح پہلی صف میں حضرت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی مسجد میں نہیں آئے۔ پھر اخلاص کا دورہ پڑا ہوتا ہے، امام صاحب بھی بڑے تعجب میں ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب تو کبھی آئے نہیں تھے، آج کیسے آگے؟ تو سارے نمازی چلے جاتے ہیں تو یہ بڑے ادب سے آگے ہوتا ہے، بڑے احترام سے، استاد جی تساں ٹھیک ہو، بل ہو، چنگے ہو، خیر ہے، ساڑھے لاکھ کو خدمت کو ڈیوٹی، اللہ دے بندے دس کی آئے ہیں خیر تے بس جی، بس بیان کرنے کی بات نہیں ہے، بس غصے میں تھا اور میں نے طلاق دے دی ہے، کرو جی استاد جی کچھ کرو جی۔ تو ہم تو ساری کتابیں چھان مارتے ہیں تو ہمیں تو کہیں کوئی چیز نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کون پلا رہا ہے؟ پلاتے بھی کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں میری تخلیق میں غور کرو، بھینس کے نیچے ٹینکی کس نے بنائی؟ آٹومیٹک ٹوٹیاں کس نے لگائیں؟ یہ اللہ کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے یہاں میں کسی ممبر کا محتاج نہیں کیا، ہمیں سپاس نامہ پڑھنا پڑتا کہ جی ہمیں ایک توڑا آٹے کا دے، اس کا سیمنٹ کا دے دو اور ٹوٹیاں بھی دے دو، ہم اپنی بھینس کے نیچے ٹینکی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم مانگنے میں تو شرم تو نہیں کرتے نا جی، بڑے بڑے سپاس نامے پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، کوئی پیر پلانے والا۔ اب اللہ کا کمال دیکھیے، پلاتے کہاں سے؟ من بین فرث و دم، یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ من بین فرث، ایک طرف گوبر کی نالی، دوسری طرف خون کی نالی، بھینس کی رنگت سیاہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان 3 منفی چیزوں میں سے میں نے ایک مثبت چیز دودھ والی نہر جاری کر دی۔ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے بھینس کی سیاہی کو بھی دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا، خون کی سرخی کو بھی دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا، اور گوبر کے تعفن اور بدبو کو بھی دودھ کے اندر شامل، کہ کہیں میرا ذوق والا بندہ میری نعمت کے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اللہ فرماتے لبنن، جنہوں نے خالص پیا وہ تو پڑھے نا، ماں کا دودھ تو خالص پیا ہوگا نا، کیا اب اس میں بھی ملاوٹ ہے؟ ہائے ہائے، اب تو مائیں دودھ ہی نہیں پلاتی، خدمت ہی نہیں کرتی بچوں کی، پھر بھی خیر ماں ماں ہی ہوتی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، اپنے سینے پہ ڈالتی تھی، اپنا دودھ پلاتی تھی۔ اب تو ماں کہتی ہے یہ بچہ تو میری طرح نہیں ہے جی، باپ بھی گلے کرتا ہے یہ بچہ میری طرح، تو تیری طرح کیسے ہو؟ اکبر نے کہا نا بچوں میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی، ڈبے کا دودھ پلایا، لاڈ مکالے کی تعلیم دے کر کہتے ہو بچہ تیرا بنے گا؟ بچہ اس وقت تک تیرا نہیں بنے گا جب تک وہ قرآن نہیں پڑھے گا، اسے کیا پتا کہ باپ کیا ہے اور ماں کیا ہے۔ لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ جس میں کوئی ملاوٹ، ہم تو ملاوٹ کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے پیسے بنانے، پھر ماشاءاللہ وہ حاجی صاحب ہر سال حج عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے تو میرا ہے ہی نہیں ہے، من غش فلیس، تو میرا کدھر سے آیا ہے؟ کس منہ سے تو میرے روزے پہ تو حاضری دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دکان پہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے خالص اتنے کا اور پانی والا اتنے کا، یہ پانی والا کدھر سے آ گیا؟ ایک مسلمان ایک ہندو کی دکان پہ دودھ لایا کرتا تھا، جب اس نے برتن ڈھیلا تو اندر سے مینڈک نکل آئی، جانتے ہو نا مینڈک، ڈاڈ پشتو میں کہتے ہیں سنزیخا، یہی کہتے ہیں، وہ ڈاڈ اور مینڈک جب نکلی تو ہندو کہنے لگا مسلم یہ کیا ہے؟ اب اس سے جھوٹ بھی نہ بنا، کہنے لگا جی کہیں بھینس نے پانی پیا اور مینڈک اس کے اندر چلی گئی اور تھنوں سے نکل آئی۔ یہ مسلمان ہیں؟ انہی کے متعلق تو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود،
ہم کہتے ہیں ہمیں مار پڑ رہی ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ شور ہے کہ ہوگے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جنہیں یہود و نصارا بھی دیکھ کے شرما رہے ہیں؟ آج تو مسلمانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ میں نے راولپنڈی میں ایک نوجوان کو دیکھا، پتلون پہنی ہوئی اور اس کے گھٹنوں سے پتلون پھٹی ہوئی ہے یہاں سے۔ میں دیکھتے دیکھتے حیران رہ گیا، میں سوچنے لگ گیا کہ یہ اس بیچارے کو لنڈا بازار سے انگریز کی مستعمل پتلون پھٹی ہوئی مل گئی بیچارے کو۔ مجھے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ ابھی برطانیہ سے تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کا فیشن ہے انگریز لوگ پھٹی ہوئی پتلون یہاں سے پہنتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمان نوجوان انگریزوں کی نکالی کرتے ہوئے پھٹی ہوئی پتلون پہنتے ہیں۔ ہائے افسوس کی بات ہے، تجھے انگریز کی مستعمل پھٹی ہوئی پتلون تو پسند ہے، لیکن آمنہ کے لال کا سنت والا ڈھیلا ڈھالا لباس تجھے کیوں پسند نہیں ہے؟ عشق رسول کے دعوے کرنے آسان تو تھوڑے ہی۔ میں پھر پریشان ہوا، ناراض نہ ہونا میری بات سے، میرا تخیل کہیں اور چلا گیا کہ انگریز کی پتلون یہاں سے پھٹی ہوئی تو ہم نے پہن لی، اگر پیچھے سے پھٹ گئی تو وہ بھی پہنیں گے۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اچھا ہوا کہ انگریز نے کہیں غلاظت نہیں کھائی، اگر وہ کھاتا تو لوگ اس کی تقلید میں غلاظت بھی کھاتے کہ انگریز نے جو کھائی ہے۔ بتاؤ ایسی قومیں ترقی کر سکتی ہیں جو اس ذلت اور پستی کے اندر پڑی ہوں؟ اس لیے تو اکبر نے اس قوم کا مرثیہ پڑھا۔ میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، اکبر کی بات سنا رہا ہوں، مولوی غریب کی کون سنتے ہو، جج کی تو سن لو نا۔ کیا کہہ گیا؟ فرمایا کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ ترقی ہے فرنگی کی مسلمان کی نہیں۔ دوا ترقی کی میں نے دیکھی بسد ادب ہے یہی گزارش، مرض ترقی اس سے مریض اچھا نہ ہو سکے گا۔ دوائی غلط استعمال کر رہے ہو اس لیے مرض بڑھتا جا رہا ہے، دوائی ٹھیک استعمال کرو مرض کم ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب کی تابعداری کرو، سنت رسول کو اپناؤ، دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ وعدہ کرو سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ میں کمال درجے کا عشق، حضور کے ایک صحابی، افریقن صحابی، اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ آپ اپنے بالوں میں کنگا کر رہے ہیں، آدھے بال زلفوں کے ادھر اور آدھے، آپ نے درمیان میں سے لکیر نکالی، ٹیڑھی مانگ نہیں نکالی۔ ہماری مسلمان مائیں بہنیں صبح بچے کی ٹیڑھی مانگ نکالتی ہیں، پھر اس کے گلے میں وہ کتے کی جیب وہ لٹکاتے ہیں، ٹائی اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو، اور پھر پتلون پہنا کر پھر اس کو سامنے کھڑا کر کے کہتی ہیں بالکل خالص انگریز نظر آنے ہیں۔ کتنے دل دادا ہیں ہم انگریز کے یار۔ افریقن صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب کی زلفیں آدھی ادھر آدھی، اور اس کے گنگریالے بال لوہے کے تاروں کی طرح سخت، کنگالیا بال موڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں ہوئے۔ آخر کار اس نے لوہے کی سلاخ گرم کر کے درمیان میں پھیر کے لکیر نکال دی کہ میرے بالوں کی مشابہت ہو جائے اللہ کے محبوب کے بالوں کے ساتھ۔ آج یہ فکر ہے ہمیں؟ ہمارا لباس سنت والا ہے، ہمارے طور طریقے سنت والے ہیں، آج ہم ناکام ہیں۔ ناکام ہیں کیوں ناکام ہیں؟ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم اپنا ایک تصور پیش فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اٹھا، میں نے اللہ کے حضور ایک سوال کیا، فرمایا شب پیش خدا بگریز تم زار، شب پیش خدا بگریز تم زار، مسلمانا چرا زارند خوارن، ندا آمد نہ میدانی کی قوم، دل دارن و محبوب ندارن۔ اے اللہ یہ تیری آخرت زمان پیغمبر کی امت کیوں ذلیل و خوار ہے،
کیوں ذلت کے راستے پہ گامزن ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ٹھیک ہے انہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن میرے محبوب کے طریقے ان سے چھوٹ گئے، میرے محبوب کے طریقے ان سے، تو کامیابی اللہ کے محبوب کے طریقوں میں ہے۔ بات چلی تھی میرے بھائیوں، اگر محبت کا سبب، محبت کا معیار کمال ہے تو سب سے باکمال بھی کون ہے؟ اور اگر محبت کا معیار احسان ہے تو ہمارا محسن بھی کون ہے؟ ہمیں انسان کس نے بنایا؟ اشرف المخلوقات کس نے بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج کس نے پہنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا جوڑا کس نے پہنایا؟ تو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ باقی کائنات کو چھوڑو، انسان اپنے 6 فٹ کے وجود کے اندر اگر غور کرے، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ بھی ایک کائنات ہے نا۔ لیکن میرے بھائیو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، علامہ صاحب جلوہ فروز ہیں، آپ ان کی محققانہ انداز میں بیان اور تقریر سماعت فرمائیں گے۔ میری ایک طالب علم کی یہ چھوٹی پھوٹی بے ربط قسم کی باتیں بھی آپ نے سن لی، مجھے امید ہے کہ ساتھ بھی لے کے جاؤ گے انشاءاللہ، کہ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، ساتھ لے کے جاؤ، یہاں چھوڑ کے نہ جایا کرو، یہ بھی نہ کیا کرو کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا نا کہ یہ 2 کان اللہ نے کیوں لگائے، یہ 2 کان اللہ نے کیوں نہیں لگائے؟ تو وہ بڑا چالاک شاگرد تھا، کہنے لگا ایک سننے کے لیے اور ایک نکالنے کے لیے۔ تو نکالنے نہیں ہے، ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ اب ہم اپنے آپ کو بھول گئے، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم چاند پہ تو ہم نے کمندیں ڈال دیے۔ سنو گا آپ نے نا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، اور کئی لوگوں کی ٹوپی گر جاتی ہے، جی سائنس نے بڑی ترقی کی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق فرمایا تھا، تو کارے زمیران کو ساختی کہ باسمانیز پر داختی، تو نے زمین پہ کون سے اچھے کام کیے، اب چاند کو گندا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے چاند پہ بھی جا کے تو شراب ہی پی ہوگی اور کیا کام کیا ہوگا انہوں نے۔ گر جاتی ہے لیکن تیری ٹوپی وہاں نہ گری کہ تیرے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ چاند پہ کیا عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے۔ کس نے پہنچایا؟ تو اپنے وجود میں ذرا غور کرو، اس وجود، اس کائنات کا مطالعہ کرو۔ سچ کہا شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے، فرمایا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے دانش کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا۔ موبائل پہ بات کرتے ہو نا، یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ بات کرتے ہو، یہ سب کچھ سورج کی شعاعوں سے ہو رہا ہے نا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنا کیا بنے گا اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وقت کا تقاضا کیا میرے بھائیوں، اپنے لیے کچھ کرو ذرا، کس کا کیا بنے گا، اس کا مستقبل کیسے سدھرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے قابل احترام سامعین، محبت والی قوت کو غلط استعمال نہ کرو، انجام غلط ہوگا۔ محبت والی قوت کو اگر استعمال کرنا ہے تو کس کے لیے؟ سارے بولو، دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، پتھر کی ہم نے اسے اٹھایا اور ادھر پھینک دیا، نیچے ہمیں خزانہ مل گیا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی۔ ذنون مصری فرماتے ہیں کہ ایسی چیز بھی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ فرماتے ہیں اللہ کا نام دیکھتی میرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لے لو جو تم نے لینا ہے، کسی نے ہیرا، کسی نے جوہر، کسی نے سونا، کسی نے چاندی۔ فرماتے میں نے اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کیا جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ رات کو سو جاتا ہوں، خواب میں ایک بزرگ کا دیدار ہوتا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں ذنون تجھے مبارک ہو، تو نے اپنے لیے اللہ کے نام کا انتخاب کیا، اللہ نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو آؤ، اس مجلس کا تقاضا یہی ہے، توحید و سنت کانفرنس کا اعلامیہ اور اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے۔ تو کس کی؟ اور جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ محبت تب آئے گی کہ ہم اپنے آپ کو ذرا مٹائیں گے نا، میں انا انتا یہ چھوڑیں گے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں خان ہوں، مغل ہوں، پٹھان ہوں،
اور جی میں تو وہ ہوں کیا آسمان طرف پتھر پھینکتا ہوں نیچے سر پکڑتا ہوں، یہ تکبر والی باتیں جب نہیں کریں گے، تو کو اتنا مٹا دے کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ جز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ بہت زیادہ شکریہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جن کی تکمیل ہوئی ہے، اور مدرسے کی منتظمین کو، انتظامیہ کو، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ رب العزت میرا آنا، آپ سب کا آنا، جو ہم نے کہا سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، سوز صدیق دے۔ آخر میں ایک اعلان کرتا ہوں اور آپ سے بھی ایک وعدہ لیتا ہوں، مل کے کہو اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدح شہ ہر دو سرا کرتے رہیں گے۔ اللہ ہے اللہ، آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، اللہ ہے اللہ، پیمبر ہے پیمبر، ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے۔ اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں سے کانٹوں کو جدا کرتے رہیں گے۔ سنت کی حفاظت میں جو چاہو سزا دو، یہ فرض بہرحال ادا کرتے رہیں گے۔ ہے جرم اگر دین و شریعت کی حفاظت، ہے جرم اگر ختم نبوت کی حفاظت، نعرہ لگاؤ تاج و تخت ختم نبوت۔ نہیں آپ مجاہدانہ انداز ہے۔ ہے جرم اگر دین و شریعت کی حفاظت، ہے جرم اگر ختم نبوت کی حفاظت، یہ جرم تو ہم لوگ صدا کرتے رہیں گے۔ دیتے ہیں بزرگوں کو جو گالی، وہ ہیں جاہل، ہم ان کو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔